الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 مرتبہ درود شریف امام علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام کے دربار میں لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي ورسالة الحكمة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آج امام علی علیہ السلام کی شہادت جو امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے جو لگ 19 رمضان کو ہوئی اور 21 رمضان کو کرتی شہادت کو اگر ہمارے خانقاہ میں آج کریں تو خانقاہ کی آج شہادت ہے تو کیوں یہ شہادت یہاں مانا ہے یہ شہادت مجلس امام علی علیہ السلام اور اس کے اندر آج کی رات بھی ایسی رات ہے جو شب قدر کی راتوں میں ایک رات ہے کیونکہ پرسوں کی رات کی اور 21ویں جب آج کی شب قدر کی رات ہے اور شاید کل کا جمعہ اور جمعے کا دن بھی لگ گیا جمعۃ الوداع بھی کیونکہ شاید ہو سکے تو اگر آپ ہو جائے تو ہو جائے گا جمعے کے دن یا تو انشاءاللہ اور ایک جمعہ پڑے گی یا تو یہی آخری جمعہ اس رمضان کے آخری جمعہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے صدقے میں یہ جو کچھ بھی ہمارا رمضان گزرا ہے جو بھی پوری عبادتیں کیے ہیں جو کچھ بھی کیے ہیں یا اللہ تیرے مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں ان کے خون کے صدقے میں ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ہماری جو جتنے بھی تکالیفیں ہیں یا اللہ ان گناہوں کو معاف کر ہماری تکلیفوں کو دور فرمائے اور جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور جو بیمار ہے خصوصاً ہمارے مصور بادشاہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ امام علی علیہ السلام کے صدقے میں شفا عطا فرمائے سارے جتنے جو خلیفے ہیں مریدین ہیں ان کی ساری بیماریوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور آئندہ سال تک ہمیں یا اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم پر نازل عطا فرمائے اور سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ایک بار بولیے شریف وقت بھی بڑا کم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متفق حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرت میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ ان کا آخری خطبہ تھا اور وصیت پیغمبر مطلب کیا ہے اگر باپ ہے ان کے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے عام باپ ہے ان کے اولادوں کو وصیت کرتا ہے کہ فلاں کو اتنے پیسے دینا فلاں کو اتنے پیسے دینا فلاں کو یہ پراپرٹی دینا فلاں کو یہ پراپرٹی دینا یہ تو جا کو میرے بدلی حج کرنا یہ وصیت ہے اور وصیت کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہر انسان کے لیے وصیت کرنا ایک اللہ کی طرف سے واجب ہے اور جو وصیت سننے بعد اس کو کرنا نبھانا اس کے اوپر فرض ہے وصیت واجب ہے مگر نبھانے والوں کو فرض ہے اگر سنا ہے کسی نے وصیت کی ہے اور اس وصیت کو انہیں مانا ہے اگر وہ وصیت نہیں کو پوری کرتا مثال کے طور پہ کسی کو چاہتا ہے کوئی باپ چاہتا ہے یا کوئی ماں چاہتی ہے اگر وہ مرتے وقت کہتا ہے کہ میرے بدلی تو حج بدل کر یا کچھ خیرات کر اگر وہ اولاد یا اس کا بھائی یا اس کا بہن اگر یہ نہیں کرتا سمجھ لینا وہ آ کر اگر وصیت نہیں کرے گا تو آ کر اسلام سے مرتد ہو جائے چاہے وہ صرف وہ باپ کی وصیت نہیں کرتا مگر شریعتاً آ کر اسلام سے مرتد ہو جائے تو یہ وصیت رسول ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے ساری امت کے اوپر کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید وہ کتاب ہے یہ ایک اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن اے امتیوں تم تھامے رکھنا اور جب تک تم ان کا دامن تھامو گے تم سمجھو کہ تم پار ہو گئے تم آ کر جنتی ہو گئے جس قدم پر تم ان کا دامن چھوڑو گے مطلب کیا اہل بیت کا ہو یا قرآن کا ہو کسی ایک کا بھی اگر دامن چھوٹ جائے گا تو سمجھ لینا وہ غرق ہو گیا وہ برباد ہے یہ کس کے لیے امت رسول کے امت رسول کے اندر سارے غوث اعظم خواجہ شیخ سارے خلیفے سارے مرید ساری کائنات کے لوگ آتے یہ نہیں کہ ہمارے اسپیشلی ہمارے آدمی یا ہمارے خلیفے یا ہمارے مریدین اس کے اندر بری ہیں خدا کی قسم کوئی کائنات کے اندر بری نہیں یہ 2 دامن تھامنا ہے اسی لیے آ کر یہ سلسلے کیا ہیں یہ آ کر دامن اہل بیت تک لے جانے کے لیے ایک وسیلہ ہے
اسی لیے آ کر تھامتے ہیں. یہ سلسلے چپکے نہیں تھامتے. سلسلہ کیوں؟ غوث اعظم کو کیوں تھامتے؟ خواجہ کو کیوں تھامتے؟ تھامتے اس لیے ہیں کہ غوث اعظم کو وہ کہتے ہیں کہ میری 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا بھی نہیں قبول ہوتی جب تک میں آل آبا کا وسیلہ نہیں دیتا. اس لیے ہم غوث اعظم کو تھامتے ہیں. خواجہ کو کیوں تھامتے ہیں؟ کیونکہ خواجہ غریب النواز کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین، کہ دین ہی حسین ہے، دین کی بنیاد حسین ہے، کلمے کی بنیاد حسین. اس لیے یہ اولیاء اللہ بزرگان دین کو مانتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت اہل بیت سے ہے. اس لیے ہم کو ان کی نسبت رکھنا چاہیے. اگر ان کی نسبت اہل بیت سے نہیں ہوتی تو دیکھ لو بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے جلیل القدر تھے، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے، سرکار کے ساتھ اٹھتے چلتے بیٹھتے، اور صحابہ کا درجہ بڑا درجہ، غوث اعظم سے بڑا، خواجہ سے بڑا، ان کے درجے کو تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ان کے جو کھچر جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے گھوڑوں کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی کوئی غوث کوئی قطب قلندر نہیں پہنچتا. تو ایسے لوگ ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اصحاب رسول اللہ، سرکار کو دیکھنے والے، سرکار کے ساتھ کھانے والے، پینے والے، لڑنے والے، ساتھ میں جنگیں لڑنے والے، اتنا سب کچھ کر کے بھی کیا ہوا؟ اہل بیت کی محبت نہیں تو ان کو بھی ٹھکرا دیا گیا، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، وہ لعنتی ہو گئے. معاویہ، یہ ابو سفیان، یہ ہندا، یہ سب لعنتی ہو گئے. کیا درجہ بڑا ہے؟ آج کل تھوڑے بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کوئی بڑا کوئی شیخ یا غوث کوئی ولی یا کوئی خلیفہ یا خلیفہ کہہ دیا کہ یہ نہیں، اس کو پکڑنا، اسے مان لیا، اسے مان لیا، یہ سب چلتا نہیں. کسے بھی مانو، کسے بھی نہیں مانو، مگر اہل بیت کو ماننا اسلام اور یہ دین، یہ مومن ہے. اہل بیت کو چھوڑ کر تمہیں کسی سے بھی مائیکل لال کو مانے، کوئی بخشانے کے لائق نہیں، کوئی مائیکل لال ہو گئے. اہل بیت کو چھوڑو تو بتاؤ، کوئی کتاب میں بتاؤ کہ اہل بیت کے سوا کوئی شفاعت دینے والا ہے، کوئی شفاعت دینے والا ہے؟ بتاؤ. شفاعت دیتے ہیں اہل بیت، اور جس کو ہم لوگ شفیع دیتے ہیں جیسے غوث اعظم دستگیر ہیں، خواجہ ہیں، وارث پاک ہیں، سہروردی ہیں، یہ سب آ کر یہ اہل بیت اور ائمہ اہل بیت 12 امام کے تابع ہیں، اور انہی کے نالین کے صدقے میں ان کی شفاعت ہوتی ہے، اور یہ غوث پاک کے نالین کے صدقے ہمارے جیسے ناکاروں کی شفاعت ہوتی ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ایسے یہ بڑھ کر چلے گئے. تو کیونکہ سرکار کی حدیث ہے ہم کو ماننا ہے. سرکار کی اور ایک حدیث ہے کہ اگر میرے اہل بیت کو میں چاہتا ہوں، سرکار مدینہ فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کے غم میں غم کرے، خوشی میں خوشی کرے، وہ میرے ساتھ کھاتا پیتا محشر کے اندر یا جنت کے اندر کھاتا پیتا میرے ساتھ ایسے رہے. جتنا انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنے فاصلے میں سرکار کے ساتھ رہے گا. کیونکہ سب کو بے شک سب چاہنے والے سرکار کے، سب اہل بیت کے چاہنے والے. چاہنے سے کیا ہے؟ صرف جنت ملتی ہے، صرف جنت ملتی ہے. جنت کے اندر کیسا؟ یہ بنگلور ہے، بنگلور کی سٹی ہے. جہاں پر میں سدام نگر میں ہوں، وہاں پر جا کو کانتے بھی، اور ڈی جے ہلڈی میں کونتے بھی ایک آدمی رہتا ہے، یا کے جی ہلڈی میں ایک آدمی رہتا ہے. منجے اسے جانے کے واسطے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا مسافر. ایسی جنت رہتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مقام ہوتا ہے، ایک جنت کے اندر ان کا مکان ہوتا ہے اور ایک محل ہوتا ہے جو کوسوں میل ایک دوسرے جنتی سے دور رہتا ہے. اگر وہاں پر سرکار کو دیکھنا، اس کے اعمال کے تحت اگر سرکار سے محبت دیکھتا ہے تو کرتا ہے، تو وہ ایک سال میں ایک دفعہ اگر وہ ایک محفل ہوتی ہے، وہ محفل میں سرکار مدینہ آتے ہیں، اس محفل میں صرف دور سے دیدار ہوتے ہیں. یہ تھوڑے بہت ایسے لوگوں ہوتے ہیں جو بڑا قریب ہوتے ہیں، ان کو مہینے میں ایک بار ہوتی ہے. تھوڑے ایسے رہتے ہیں تو وارم میں ایک بار ہوتی ہے. تھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دن میں ایک بار زیارت ہوتی ہے. مگر جو اہل بیت کی جو محبت رکھتا ہے، جو آل محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم پنجت پاک 12 امام کی محبت کرتا ہے، اس کا مقام دیکھو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا بازو میں کھڑا ہوتا ہے. یہ مقام کوئی عبادت سے کوئی عبادت نہیں لا سکتی. بے شک ہر عبادت جنت دے سکتے ہیں، مگر نسبت رسول، نسبت اہل بیت، صرف یہ آ کر غم میں غم، خوشی میں خوشی منائیں گے. خدا کی قسم اسی سے نسبت آئے. مگر تمہیں کروڑوں دنیا کے کتنے جنے کو کوئی شیخاں کو پکڑ لے، اڑ جاؤ تمہیں اوپر، خدا کی قسم اہل بیت کی محبت نہیں تو بے شک کچھ بھی نہیں. کوئی غوث کوئی دنیا کے اندر بچانے والا نہیں. یہ قول ہے، سرکار کا قول ہے. سرکار کے قول سے نہ کوئی دنیا کے اندر کائنات کے اندر بڑا قول، اور کوئی سمجھتا ہے کہ سرکار کی آواز سے زیادہ کوئی بلند آواز ہے. بلند مطلب کیا؟ ان کے قول سے بڑھ کر قول. کس کے لیے؟ امت رسول. امت کیا؟ ساری کائنات کیا ہے؟ اس کے پورے اعمال سلب کر لیے جائیں. جتنا بھی انہیں ذکر کیا، 40 سال بنیا کرتے مرید، آج کیا کرنا پوچھتے رہتے. انہیں کس کے واسطے کیا کی ہوگا، کون کی بولے، کدھر کی بولے، وہ ہمارے سلسلے کے اندر کیا. اگر اہل بیت کی جو محبت سے روک تھی، کوئی مائی کلال ہونے انہیں سلسلے کے اندر نہیں. کھلی بات، انہیں سلسلے کے اندر نہیں. کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
جو محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کی محبت کے اندر ان کے دل میں کوئی شخص آ کر تھوڑا رائی دانے وتا برابر بھی اگر ریب لائے شک لائے وہ تو یا تو حرامی کی اولاد ہے یا تو زانی کی اولاد ہے. کسی کو بھی ہو یہ بات دماغ میں رکھ لینا. یہ اہل بیت کی محبت حلالی اور حرامی کو دکھانے کے لیے ہمیں یہ مریدان بھی غیر مریدان بھی القصدانی بھی جیلانی یہ دکھانے کے واسطے نہیں. پہلے حرامی سے حلالی عمل حلالی جب بنتا ہے تب آپ کو تو مریدان بن تو کیا تبھی بن. اس سے پہلے تو حلالی بن کیونکہ سرکار مدینہ کی حدیث سرکار سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی ہو چاہے ان کے نطفے اٹھا کے ان کے باپ باپ کو جا کو پوچھو یا تو ہوش رکھیں کیونکہ جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آتا ہے ان کے دل کے اندر کوئی بغض بھی آئے کوئی اگر شک بھی آئے کہ یہ نہیں کر سکتے یا نہیں ہو سکتا یا کر نہیں سکتے یا کرا نہیں سکتے سمجھ لینا انہیں چلے گا انہیں اس کی نسل خراب ہوگی چاہے اس کے اندر کوئی شک کیونکہ ہماری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تو خدا کی قسم اس کے ماں باپ تو نام رہیں گا مگر بیکار میں اس کا جب محشر میں اٹھتا تو اس کے باپاں دوسرے رہتے اس کے ماں دوسرے رہتے تو چاہیے اس سے محبت کرے. اس کے اندر کوئی لا کر اس کے اندر ٹکنا ٹینگا نہیں مارنا کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں. جیسا وکیل ہند سکھائے خدا کی قسم یہ چلنا کیونکہ یہ آ کر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کوئی اہل غیرے کی بات نہیں. یہ آ کر کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت امام حسن امام حسین علیہ السلام چھوٹے بچے اس پر ایک واقعہ گزرتا حبیب ابن مظاہر انہوں بھی ایک چھوٹے بچے انہوں پیدا ہو گئے. حبیب مظاہر کر کے مظاہر ایک صحابی رسول رکھتے صحابی رسول کیا ہوتی شادی کرے 4 دن 5 دن میں تجارت کا بزنس کا کام ہوتا ہے جورو کو چھوڑتے ہیں حضرت مظاہر چل جا کو کچھ 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد واپس آ کو دیکھے گھر کے اندر ایک چھوٹا بچہ رینگتے رہتا انہوں آئے دیکھے جورو کو بچہ کس کا جورو بولے تمہارا نہیں یہ ہو سکتے بات چلے تمہیں میں 4 دن اس کا نہیں تمہارا بچہ یہ بات چلے یہ وہ چلے انہوں بھی صحابی تھے چلو ایک کام کریں گے تمہیں بھی سرکار کو ماننے والے میں بھی سرکار کو ماننے والے چلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتی ہیں اسے بھی کرتے ہیں ہمیں کر لیں گے بات چلے یہاں تک ہوگی اگر یہ بچہ نہیں تو میں تجھے طلاق پکار دوں گا تو بول رہا ہے وہ صحابی تو کیا ہو گیا واپس سے باتاں چلے نہیں ان کی عورت بولے نہیں چلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے جا تو میرے سرکار کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تمہیں بھی ماننا میں بھی مانتا اچھا چلو دیں گے 2 جنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سرکار کو پورا ماجرا سنا یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہوا 4 دن کے بعد وہ چلے گئے تجارت کے بعد آئے واپس 2 سال کے بعد انگن میں بچہ تھا رینگتا تھا میرا بچہ بولی تو میرا بچہ مان رہی تھی تیرا بچہ لڑ رہی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بیٹھو بولے بیٹھے ذرا خود ہوا 1 گھنٹہ ہوا 1.5 گھنٹہ ہوا 2 گھنٹہ ہوا پھر پوچھتی ہوں حضرت مظاہر کیا ہوا سرکار مدینہ آپ بولو کہتے فیصلہ کرو آپ کے پاس فیصلہ کرنے چاہے رکو پھر ذرا خود رکتی پھر وقت ہوتا پھر بولتی پھر ٹینشن شروع ہوتا جو مرد میں انہیں بولتی ٹینشن شروع ہوتا پھر بولتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی دیکھو تمہارا تو بچہ تمہارے پاس ہے میرا بچہ آنے دے ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بولے امام حسین علیہ السلام چھوٹے بچے 3 یا 4 سال کے بچے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آتے ان 2 جنے سے پریشان ہمیں آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ دینا ہی نہیں یونس سید الانبیاء سارے مدینۃ العلم سارے علم کے شہر علم اور ساری کائنات کا سب کچھ علم رکھنے والے سرکار مدینہ انہوں دیکھے تو چھوٹا ایک 3 سال کا 4-5 سال کے بچے کو پوچھتی نا انہیں آپ ہم اس کا سوال کو جواب دیتا کیا کیسا بولا تھا ان کے دلا میں پھول کے امام حسین آتے وہ بچہ کیا کرتا ماں کی گود سے اترتا ہے نیچے جاتا ہے رینگتا ہے جا کے امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا ہے قدموں میں جا کے سیدھا سجدہ کرتا ہے جاتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتی امام حسن کو لے جاتی حسین علیہ السلام کو لے لے کر گود میں اٹھا وہ بچے کو اٹھاتے صحابی کی گود میں دیتے صحابی کو پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر سے بیٹھے یہاں دیکھا تو تمہیں فیصلہ نہیں کر رہی فیصلہ ہو گیا سرکار میں کیسا ہوگا فیصلہ صحابی رسول کو ابن مظاہر کیسا دیکھا نہیں تو حسین کے قدموں میں گیا جا کو سجدہ کریا یہ سمجھ لے خدا کی قسم اس کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں جو حسینی ہے وہ حلالی ہے جو حسین کے قدموں میں جاتا ہے وہ حلالی جاتا ہے حرام کی اولاد جاتا ہی نہیں حسینیت زندہ باد مردہ باد تو یہ فیصلہ ہے قرآن کا فیصلہ سورہ تطہیر بھی ہے سورہ تطہیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رجس جو غلاظت ہے ناپاکی ہے رجس کا مطلب کیا ہے جھوٹ حسد جلن بغض
یا دنیا کی ناپاکی یا کوئی چیز بھی ناپاک لگی وہ بھی، اور روحانیت کی بھی، جھوٹ، جلن، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، یہ سب چیز اگر رجس ہے، اللہ تعالیٰ نہ کوئی رجس اہل بیت کے ساتھ میں تھا اور ساتھ میں ہوگا، نہ ان کے ارد گرد بھی آ سکتا۔ جو پاک ہے انہی کے ساتھ ہی اہل بیت جڑے ہیں، سمجھ لو، جو پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کیا ہے، اس لیے اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے چنا، سمجھ لینا۔ جو رجس ہے، ناپاک ہے، نہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، نہ اہل بیت کا ذکر کراتے ہیں، یہ کھلی بات۔ اس لیے کوئی ناپاکی ان کے ارد گرد بھی جاتی نہیں، آجو باجو بھی جاتی نہیں، جیسا اہل بیت کے، کیونکہ سرکار مدینہ کی حدیث ہے، متفق حدیث ہے کہ خانقاہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتا ہے، وہ آ کر جنت کی ایک کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری مطلب کیا ہے؟ جنت کے باغات میں سے باغات۔ اور پھر ایک حدیث ہے اہل شباب الجنہ، کیوں؟ جنت کے سردار کون ہے؟ امام حسن حسین۔ جہاں پر جنت کی کیاری ہے وہاں کے سردار امام حسن حسین۔ یہ سمجھ لینا نہیں کہ یہ خانقاہ کس کی، یہ شیخ کی خانقاہ، یہ اس کی خانقاہ، یہ اس کی خانقاہ۔ بیوقوفان سمجھو، خانقاہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ سرکار کی حدیث ہے جنت کا سردار امام حسن حسین، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خدا کی قسم حسن حسین کی جگہ، ان کے باپ کی جگہ ہے، کسی کے باپ کی جگہ نہیں۔ یہ سب یہ سمجھ لو، کیونکہ یہ اہل بیت یہاں پر، اس لیے سرکار کی حدیث ہے جہاں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمیں جنت کی کیاری دکھاؤ، جاؤ بیوت علی و فاطمہ کو دیکھ لو، جہاں پر علی اور فاطمہ کا گھر ہے وہ آ کر بیوت فاطمہ اور یہ جنت کی کیاری۔ تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مرید آئیں، اور یہ ایسے آئیں کہ اہل بیت کے عاشق، اہل بیت کے عاشق، خواجہ کے عاشق، اور یہ اللہ کے عاشق، اور وفادار ہے وکیل ہند ہونا۔ یہ غدار کے ادمیاں کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل چلانے کی بھی ضرورت ہے۔ جو وفادار ہے، جو وکیل ہند کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور رہنا چاہتا ہے، وہ چلے، 32 سال چلے، 40 سال چلے، 40 سال کے بعد کیا بولے؟ یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہمارے سلسلے میں نہیں، ہمارے حصے میں۔ پھر 40 سال ساتھ دیے، پھر 40 سال کے بعد نہیں ہے، تو مطلب کیا ہے؟ تمہاری منافقت، تمہاری ذات، تمہیں اپنے آپ کو حرامی مان گئے سو اور حرامی ہو کر چلے گئے۔ تمہیں جو تھے وہ رہو، جو اگر ہمیں غلط نہیں، اہل بیت کے خلاف ہیں، ہم نہ تھوک کو جاؤ، اگر کوئی دوسرا اہل بیت کے خلاف ہے تو تھوک جاؤ، یہ کھلی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت کے سفر میں چھوٹی ایک منفرد پر ایک بار ضرور شریف جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے، جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے، جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے، تو محشر میں ان کی شفاعت نہیں ہے، تو محشر میں ان کی شفاعت نہیں ہے۔ معلوم تم کو میرا حال مولا، ہے معلوم تم کو میرا حال مولا، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے، تو محشر میں ان کی شفاعت نہیں ہے۔ کیونکہ مولا علی مشکل کشا کو، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، یہاں تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی جا کر پوچھتا، مولا علی کو پوچھتا ہے، جب ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاتھوں سے میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کوئی جا کر پوچھتا ہے یہ کائنات مولا مشکل کشا کو، کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں، ممبر رسول کے اوپر کر کہتے ہیں، چاہیے کون چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جو جیسا بھی چاہتا ہے، کوئی سوال کرنا ہے میرے پاس آ کے کرو۔ تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسے ایسے سوالات تھے، ایسے ایسے چیزیں تھے، کائنات کے اندر 1,24,000 نبی آئے، بڑے بڑے غوث کتب آئے، سوالوں کے جواب نہیں تھے، مگر مولا علی اپنے ممبر پر کھڑ کر، کوفے کی مسجد میں ممبر سلوری پر کھڑ کر کہتے ہیں کہ کوئی بھی سوال دو، میں علی کرنے والا۔ کیوں؟ کوئی پوچھتا ہے یا علی آپ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو، یہ کائنات بننے کے بعد، فرشتے بننے کے بعد، ملائکہ بننے کے بعد، جنت بننے کے بعد، مٹی بننے کے بعد، سب چیز بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مٹی منگائی، پانی منگایا، آدم علیہ السلام کا پتلا خمیر کیا، آدم کو بنایا، بعد میں عیسیٰ کو، بعد میں موسیٰ، سارے نبیوں کو ایسے بنا، شیش علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سب نبیوں کو بعد میں بنایا۔
اور جب کائنات موجود تھی تب بنا ہے، مگر میں وہ ہوں، میں علی بن ابی طالب وہ ہوں، نہ کچھ کائنات تھی، نہ فرشتے تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، رسول تھا، تب میں علی، تب میں تھا، کچھ نہ تھا۔ باقی کے ساری کائنات کے لوگ، چاہے فرشتے ہو، سارے ملائکہ ہو، سب لوگ آ کر کائنات بننے کے بعد، جنت بننے کے بعد فرشتے پیدا ہوئے، یہ دنیا بننے کے بعد آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، دنیا بننے کے بعد سارے انسان پیدا ہوئے، دنیا کے بننے کے بعد سارے آدمی پیدا ہوئے، مگر علی کہتے ہیں کہ دنیا بھی بنی ہی نہیں، کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بنایا تھا، اس سے پہلے میں علی موجود تھا، اور میں جو جانتا ہوں کائنات کے اندر کوئی نہیں جانتا۔ اور ان کی ایسی طاقت ہے کہ کوئی پوچھتا ہے یا علی مشکل کشا، یہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، یہ ہاتھ کا ذکر کہاں سے کرتا ہے؟ تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں، منبر رسول پر کھڑ کر کہتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اعجاز دیا، اتنی طاقت دیا کہ وہ خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ کا ہے وہ میرے ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ علی کے ہاتھ ہیں، جو علی کے ہاتھ سے آدم علیہ السلام بنے تو ان کی شان کیسی ہو۔ جب آدم علیہ السلام بنے تو ہم سب آ کر آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ آدمی اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں، اس لیے آدمی۔ تو آدم کو ہر آدمی بھی جیسے آدم بنے ویسے بنے۔ تو کوئی جا کر امام باقر علیہ السلام ان کے اوپر ایک درود شریف، کیونکہ یہ ایسے ائمہ ہیں اہل بیت، اسی لیے ہمارے ذکر کے اندر ان کے نام پکارے کیوں جاتے ہیں؟ یہ اہل بیت ہے، کیونکہ یہ سارے غوثوں، قلندروں، قطبوں، ان کا ایک لمحے کا علم جو ہوتا ہے، امام کا 12 امام کا ایک لمحے کا علم جو ہوتا ہے، وہ ساری کائنات کے سارے غوث اعظم ہو، خواجہ ہو، ساری کائنات کے اندر اگر وہ قیامت تک بھی اگر ذکر کرے، خدا کی قسم وہ لمحے کے ذکر کو نہیں کر سکتا۔ ائمہ کی ایسی طاقت ہے، وہ آ کر علم کے اندر پورے ایسے توڑنے والے، علم کو ایسا بال کی کھال نکالے۔ ائمہ اہل بیت میں باقر علیہ السلام کہتے ہیں، دیکھو یہاں باقر بے شک علی علیہ السلام نے کہا، ان کی حدیث ہے کہ علی علیہ السلام نے کہا کہ آدم کو بنا، اگر آدم کو بنا کر ہیں تو ہم لوگوں کو کیوں؟ ہم بھی آ کر آدمی ہیں، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ علی علیہ السلام آ کر صورت بنائے۔ تو باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے جد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اعجاز دیا، ایسی طاقت دی کہ وہ جا کر ماں کے رحموں میں جا کر اس انسان کی شکل، یا عورت ہوگا یا مرد ہوگا، جا کر اس کی پیٹ میں جا کر مولا علی مشکل کشا اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ تو ان کا علم ایسا ہے کہ تمہاری جو بھی ہے کائنات کے اندر، مولا علی کی شان دیکھو، جیسا آدم علیہ السلام کو جنت بنایا، ایسا ماں کی رحم بھی آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اور قرآن کے تحت ماں کی رحم بھی، ماں کا پیٹ بھی آ کر بچوں کے لیے جنت ہے۔ جیسا جنت کے اندر سب چیز کھاتے ہیں، سب میوے کھاتے ہیں، سب چیز کھاؤ، مگر کیا ہوتا ہے؟ بول و براز نہیں ہوتا۔ بول و براز کا مطلب ہوتا ہے بھو پیشاب نہیں ہوتا جنت کے اندر، پاک۔ ایسے ہی ماں کے پیٹ میں چاہے 9 مہینے ماں کچھ بھی کھائے، وہ بیٹے کے پیٹ میں، بچے کے پیٹ میں جاتا ہے یا بچی کے پیٹ میں جاتا ہے، مگر خدا کی قسم اس کے پیٹ کے اندر بول و براز ہوتا ہے۔ جیسا جنت ہے ویسا ہی ماں کا پیٹ اسے جنت ہے۔ تو اس سے ثابت ہے کہ مولا علی چاہے وہ جنت ہو چاہے یہ جنت ہو، وہ بھی جنت ہے، یہ بھی جنت ہے۔ وہاں بھی آدم کو بناتے ہیں، یہاں بھی آدمی کو بناتے ہیں۔ تو یہ مولا علی مشکل کشا کی ایسی ہر چیز جاننے والے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ یہ نہیں جانتے، یا کوئی وسیلہ ہونا یا یہ ہونا یا کوئی چیز ہونا، لوگ سمجھتے ہیں، بہت سے ایسے سلسلے والے ہمارے سر کے، میرے سر کے بیوقوفہ سمجھتے ہیں کہ علی کو ماننے کے واسطے کون وسیلہ ہونا، یا حسین کو ماننے وسیلہ ہونا، غوث اعظم کو ماننے وسیلہ ہونا۔ اگر غوث اعظم ہم نہ ڈائریکٹ مان لیتے نہیں، یا مولا علی مشکل کشا میں پکارو تو ڈائریکٹ نہیں آتے، دیکھو یہ سب چیزاں نہیں، تمہیں پکارو علی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفہ ہوتا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایسی پریشانی تھی کہ جنگ خیبر کے اندر کچھ نہ ہو سکا، بڑے گئے، ہار کو آئے، ایک دن بچا ہے، کیا بھی نہیں ہوا، جب اللہ تعالیٰ سے سرکار مدینہ 40-30 پر 9 دن بھی کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، جیسا ہمیں کرتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کو ذکر کرے۔ اگر ذکر سے کچھ ہوتی پریشانی حل تو ہو جانا تھا، جیت بنا، قرآن پڑھے، نہیں ہوئی، جا کو نمازاں پڑھے، پورے صحابہ جھک کو سجدے مارے، جھک کو اٹھے، قرآن کھول کو پڑھے، 30 پر 9 دن جیتے نہیں، پورے جنے ذکر میں بیٹھے، کچھ نہیں ہوئی۔ آخری دن تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ بولنے والے، یا مدینہ سرکار مدینہ 30 پر 9 دن ہو گئے، 40واں دن تمہاری زبان تمہاری زبان مبارکہ جھوٹی ہوگی، خدا کے قسم اسلام چل جاتا، کیونکہ جبتے رہتی، منافقان جبتی، تب ان کی زبان کو اگر انہوں خیر غلط ہوگا تو ہم چھوڑ کو بھاگیں گے۔
وہ زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک بھی تھے. کیونکہ آج کے زمانے میں کیسا تھا، سرکار ہمارے وکیل ہند بولتے خود کہیں گے سرکار پیچھے پھرتے، چلے گئے بھاگ گئے. یہ سبھی کیا ہے، منافقت ان کی نسل میں، حرامیت ان کی نسل میں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، دعا کرتی ہیں یا اللہ دیکھ آج خیبر جیتنا، 30 پر 9 دن ہی نماز پڑھیا، روزہ رکھا، حج کیا، مطلب طواف کرے، سب کچھ کرے، جا کر نماز قرآن پڑھے، سب کچھ کرے، مگر کیا ہوا، کوئی آ کر اس کے اندر آ کر وہ جیت کو، ہار کو جیت میں بدل نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی جب دعا کرے تو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفہ ہوتا ہے. یہ صحیفہ قرآن مجید کی آیتیں الگ آتی ہیں، صحیفے الگ آتے ہیں، صحیفہ ہوتا آتے ہیں اور کہتے ہیں ناد علی نظر الجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولایتك یا علی یا علی یا علی. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکارے، مولا علی آئے، لمحے میں گئے، خیبر کو اٹھا کو بھرپا، 1 سیکنڈ کے اندر جنگ جیت کو چلے. اس کے اندر ثابت کیا ہوتا، ہمیں کیا بھی نئے ڈھونگا نہیں، سرکار سے حدیث سے ثابت. خانقاہ میں کیا یہ سبھی یہ پڑھتی ہیں، یہ دیکھ لو سرکار کیا قرآن نہیں پڑھے جیتنے کے واسطے، صحابی قرآن نہیں پڑھے تھے، نماز کیا نہیں پڑھے تھے، کیا ذکر بیٹھ کو نہیں کرے، سب چیز کرے، کیا کچھ کرے، مگر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ چاہتا، بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہو سکتا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دکھانا تھا کہ ہمارے سر کے بیوقوفاں آج آتی آپ کو یہ سب چیزیں کیا کدھر کر کو بولتی، کیا دکھانا تھا کہ یہ ناد علی میرے جیسے طاقتور انسان جس کا میں مولا علی اس کا مولا، میں علی کا بھی مولا ہوگا تو میں ناد علی کا نام پکارتا ہوں. اے بیوقوفن تمہیں بھی علی کا نام پکارا، جب ساری کائنات کے واسطے یہ ہے، یہاں ذریعہ کیا بھی نہیں، علی کو پکارنا. بیوقوفان سمجھتی کہ علی کو پکارنے کے واسطے شیخ کی اجازت ہونا، شیخ کی اجازت ہے ایسا جاتا. مولا علی تو مشکل کشا خود فرماتے جہاں پر خدا کی قسم اگر کوئی چیز بھی دنیا کے اندر مجھے مدد کو پکارے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے وہ غوث ہو، کسی کی مدد کو بھی پکارے، خدا کی قسم کوئی نہیں آتا، صرف علی ہی آتا، صرف علی آتا. حافظ قرآن، یہ حافظ قرآن، یہ محافظ قرآن ہے جو قرآن کو بچانے والے ہیں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا مرتبہ، ان کی بلندی دیکھو، بنا وسیلے سے یہ حافظ قرآن کسی کا وسیلہ نہ ہو، انہیں مرید بنیا تو بھی نہ ہو، انہیں غیر مرید رہا تو بھی رہنے، کیسا بھی رہنے، انہیں 40 کو لے کو جا رہا ہے، انہیں بیعت کریا تو بھی، انہیں الکا سنزانی میں رہا تو کیا، انہیں جیلانی میں رہا، انہیں بارسی میں رہا تو، انہیں سرورگی میں رہا تو کیا، مگر اس کی کیپیسٹی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدیث سے مطابق 40 آدمیوں کو ڈائریکٹ بخشا سکتا ہے. جو محافظ ہیں، جو آ کر قرآن کے محافظ ہیں، طریقے کے محافظ ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے کہ انہوں آپ کو ڈائریکٹ نہیں بخشا سکتے. یا مولا علی کا ڈائریکٹ نہیں بخشا سکتے، امام حسن حسین ڈائریکٹ نہیں بخشا سکتے، غوث پاک آپ کو محافظ اہل بیت کو ڈائریکٹ نہیں بخشا سکتے. یہ سب کیوں، یہ ڈھونگا، ان کے دھندے نہیں چلتے. یہ آپ کو پیرام بڑے بڑے ڈھونکے ان کے دھندے نہیں چلتے، ان کے یہ نہیں چلتے. یہ سبھی نئے ڈھونگا شروع کرتے، ان کے پیٹ کو پالنے کے واسطے ان طریقہ بدلے. میرے پاس سے وہاں جانا ہے، تیرے پاس آئے سو، ہاں تو چاہتا ہے کہ مولا علی کو ہمیں تیرے پاس آئے سو. قرآن میں دیکھے وقت ہو الیہ وسیلہ، اس کے واسطے تیرے واسطے بیعت کیا. تو یہ ضرورت نہیں کہ میرے منجے پوچھ کو تو قرآن پڑھ، ہمیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا تب ہمیں آپ کو وسیلہ ڈھونڈے سو. تو قرآن کے اندر اہل بیت کی محبت ثابت ہے تو تو بھی کر، ہمنا بھی کرنے کو. تو یہ نہیں الٹا جانے کی گنتی، کیونکہ دھندا بنے، کیونکہ بہت ایسے کم ہیں، وکیل ہند ہمارے پیر صاحب کے جیسے بہت کم لوگ ہیں جو حقیقت میں دکھاتے ہیں سلسلہ کیا، یہ اہل بیت کی محبت کیا. باقی کے ہیں بہت کم ہیں، باقی کے پورے ڈھونگ گیا، خالی نام کیا، پیٹ پالنا. مرید یہاں جا تو اب سب سیکھ جا، مشکل میں یا علی پکارنا سیکھ گیا، یا عباس پکارنا، یا غوث اعظم پکارنا سیکھ گیا. تو اس کے پاس آپ کو رول کال نہیں ہوتے، 10 20 50 روپے نہیں ملتے. اس کے واسطے کیا بولتا، نکو میرے کنے آ، تو کہیں کو ہاں پکارتا، میرا نام لے میں شفا کرتا. ارے تیرا نام لیا تو کیا، غوث اعظم کا نام لیا تو کیا، خواجہ کریم النواز کا نام لیا تو کیا. جب مولا علی کہیں کہ کسی کو بھی پکار، اللہ کو بھی اگر مدد کو پکارتا ہے، اللہ نہیں آتا، میں آتا ہوں، علی آتا تو یہ ایسی چیز ہے. مولا کائنات کے دشمن تھے، سبھی تھے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ مولا علی مشکل کشا کے دشمنی کے اندر سرکار مدینہ کے ساتھ تھے، واہ واہ گیری کری سب جنے مولا کی. جب مولایت کا اعلان کیا، پورے صحابی گئے، 1,80,000 صحابی. اس سے پہلے اتنی بڑی جماعت نہیں جمی تھی. گئے وعدہ کرے، میں بے شک ہمیں مولا مانتی، بڑے تم نہ پیر صاحب مانتی، تم نہ ہم نہ مرشد مانتی، خلیفہ مانتی، سب وعدے کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو کیا ہوا، پورے ادھر بدھر کیا جی سنے نہیں، منکن تو مولا فاضا علی مولا علی کھڑتے بولتے، سنے نہیں یاد نہیں مجھے، ہمیں بھول گئے. سیم یہ سب یہ ہے نہیں، یہ جو زندگی چل رہی ہے
جو یہ خانقاہ میں ہمارے خانقاہ میں خلیفہ یہ اسے بھاگ کو کریں، یہ سب وہ ہسٹری ریپیٹ، ہم نہ کوئی بھی نہیں ریپیٹ، ہم نے یہ سبھی پڑھ کو چھوڑ ڈالی. وہاں کو ایسا چلے مولا علی مشکل کشا کے ساتھ منافقت کرے، اس کے بعد کیا کرے، یہ اس کے اوپر لعنت، کروڑوں لعنت، رحمان ابن ملجم کروڑوں لعنت، کیونکہ لعنت بھیجنے سے یہ ایسی چیز ہے، لعنت بھیجنا نہیں، بہت ڈرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، ان کے حکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تبت یدا ابی لہب وتب ما غوى، کیونکہ تبت یدا میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ابو لہب جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اب وہ چچا ہونے کے باوجود بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ کہا، اس کے بدلے خود اللہ تعالیٰ نے نام لیا اور خود ان کے اوپر بدوا دی. جب اللہ تعالیٰ خود نام لیتا ہے اور بدوا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، جو آ کر علی اور آل علی اور آ کر اولیاء اللہ کے دشمن ہیں ان کا نام لو اور ان کے اوپر لعنت بھیجو. لعنت بھیجنے سے یہ ایسا طریقہ ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آ کر اہل بیت کے ذکر سے سب سے زیادہ درجات بلند کرنا ہے. کوئی شخص جاتا ہے کہتا ہے یا امام علیہ السلام میں نماز بڑی کم کرا، روزے بڑے کم رکھا، سبھی کریا، باقی کا تو کیا کرتا پوچھے، میں کام دھندے میں جورو بچے میں ذرا مصروف ہوں، بے شک میں بڑا میں تمہیں چاہنے والا ہوں، مگر ان کے درجات بڑے بلند ہیں، نماز بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. یا امام میں تمہارا عاشق ہوں، اہل بیت کا عاشق ہوں، بڑا کم کرتا ہوں، نماز بھی کم پڑھتا ہوں، سب بھی کم پڑھتا ہوں، مگر یہ درجات میں بلند ہو جاتے ہیں، کیا کرنا؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو درجات میں اگر بلندی ہونا، یہ جو درجات پاتے ہیں ان سے زیادہ بلندی ہونا، تو میں ایسے سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں، آؤ میرے پاس. اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آ کر علی اور آل علی کا ذکر کرو، فضائل کہو، فضائل سنو، اور دوسرا علی اور آل علی کے دشمنوں کے پر لعنت بھیجو. یہ دو چیز کرو تمہارے درجات بلند ہو جائیں. دوسرا کوئی چیز، یہ اہل بیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ مولا علی مشکل کشا کو رحمان ابن ملجم نے ایک زہر آلودی تلوار سے، جو ایسا زہر تھا اس زمانے کے اندر، کوئی چین کا یا کوئی زہر تھا جو ہزاروں لاکھوں سانپوں کو ڈال کر وہ زہر کتنے کے سال رکھ کر تقریباً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بدر ہوتا ہے، وہ بدر سے لے کر سرکار مولا علی مشکل کشا کی شہادت تک تقریباً 30 سال وہ تلوار کو زہر کے اندر ڈبایا گیا تھا. یہ آج سے نہیں، سرکار کے زمانے سے ہی مولا علی کو مارنے کی پلاننگ، کیونکہ ان کو ڈبایا گیا تھا. اس کے بعد آ کر یہ کہ رحمان ابن ملجم لعنتی، اس کے اوپر کروڑوں لعنت، سرکار مدینہ بھی لعنت کیا ہے. سرکار مدینہ کی حدیث ہے، ابن نسائی کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا سامنے بیٹھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا کے سر پر ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر ان کی داڑھی پر ہاتھ پھیلاتے ہیں، رو پڑتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رہے؟ تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں اے علی، سب سے دنیا کے اندر سب سے بدبخت ناہنجار انسان تمہاری داڑھی کو خون میں آلودہ کرے گا، رنگ میں آلودہ کرے گا، اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے. تو یہ صحابہ پوچھتے ہیں، تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کائنات کے اندر دو شخص ہیں، یہ ایک آ کر ایک اونٹنی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جو تھن توڑ نکالنے والا، اور جا کر قرآن مجید میں اس کا حکم ہے، جو ایک صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے وہ پہاڑ کے اوپر سے بلاتے ہیں صالح علیہ السلام، اونٹنی دودھ دیتی، تو لوگ آ کر ان کی اونٹنی کی دودھ کے تھنوں کو نکال دیے تھے، تھنوں کو مار دیے تھے. وہ آ کر وہ ساری امت، ساری وہ قوم آ کر لعنتی ہے، اور دوسری وہ قوم جو علی اور آل علی کے دشمن ان کو قتل کرنے والی ساری وہ قوم آ کر لعنتی ہے. تو مولا کائنات کی یہ جو شہادت ہے سرکار نے خود پڑھی تھی، سرکار نے خود بولا تھا، آج اس شہادت کا دن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نور ایمان کو قائم و دائم فرمائیں، اور خصوصاً اہل بیت کی محبت میں جیے، اہل بیت کی محبت میں مریں، اور اہل بیت کے واسطے ہی دوستی کریں، اہل بیت کی دشمنی کو دشمنی کریں، کیونکہ اہل بیت کی دشمنوں کی دوستی رکھنا اس سے بڑی جاہلت اور اس سے بڑا عذاب کوئی دنیا میں، کیونکہ جو بھی دشمن ہے، چاہے اگر سگا باپ بھی ہو، سگے بھان بھی ہو، سگا بھائی بھی ہو، اہل بیت کا دشمن وہ سرکار کا دشمن، کیونکہ سرکار کا دشمن ہے تو خدا کی قسم وہ نہیں بخشے جاتا تو نہیں بخشے جاتا. اگر اہل بیت کا دوست ہے، چاہے وہ کافر ہے، اگر حسین بولتا جاؤ اس کے قدمہ میں لگ جاتے، مگر اگر ہمارا سگا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اگر اہل بیت کا دشمن ہے اسے منہ پر تھوکتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے خون کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس رمضان میں جو بھی ہماری چھوٹی بڑی عبادت ہے اس کو قبول فرمائے. ہمارے علیہ السلام کے لیے